بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات سارے صاحبان اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں ہم سب کی حاضری اللہ عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں مالک وہ دعائیں مستجاب فرمائے. بانیان مجلس کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. آج کی یہ مجلس برسی کے سلسلہ میں رانا عرفان حسین مرحوم کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے حوالے سے آپ دعا کیجئے میرا مالک مرحوم رانا جی کو، عرفان صاحب کو امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اور اس خاندان کو میرا مالک مزید صدموں سے محفوظ فرمائے. دامن وقت میں تفصیلی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اپنے وقت میں رہ کے گفتگو ختم کر دوں گا. ذاکرین کا ایک کارواں ہے. ویسے بھی مجلسوں میں ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہماری ان مجلسوں کا مقصد جو ہے وہ کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجالس اس لیے ہوتی ہیں ذاکر مولوی آیتیں حدیثیں دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. مسلمانوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب. یہ مجلس تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. مجلس اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ مجلس اتمام حجت کے لیے. اگر نہ دوستوں سے ہماری اپیل ہے، میں نے پہلے بھی کہا، میں ابھی کہہ رہا ہوں، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پر. ہمارا تو اب پروگرام ہی نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. اسی اگلے سنبھال دے پھر پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. اور اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے. اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں. مہربانی سے اور جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی نا، ہمارا ٹائٹل فقہ جعفریہ. ماہ رمضان میں آپ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں وہ نکر پہ لکھا ہوتا ہے
افطار بمطابق فقہ جعفری، ہمارا ٹائٹل جعفری ہے، سرکار صادق کا مذہب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ہمارا شناختی کارڈ فقہ جعفری ہے، دینی شناختی کارڈ، اور یہ بین الاقوامی ہے۔ آپ عرب ملکوں میں جائیں وہاں یہ نہیں پوچھتے آپ شیعہ ہیں، نہیں، وہاں یہ پوچھتے ہیں جعفری ہو، آگے سے شیعہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو ٹائٹل ہمارا جعفری، شناختی کارڈ ہمارا۔ جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، سید ہو کے مشورہ دے رہا ہوں شناختی کارڈ ہی بدل لو۔ میرے ساتھ آپ چلیں گے؟ اور جس شناختی کارڈ پہ تیری شناخت ہے فقہ جعفریہ، اس مولا کا فرمان میں سنا رہا ہوں، مولوی کا نہیں۔ پہلی تو بدقسمتی یہ ہے کہ بات مولا کی ہے، اجازت مولوی سے لیتے، ولایت مولا کی ہے، اجازت مولوی دے گا۔ تیرے مولا کا فرمان ہے، مولوی کا نہیں۔ سرکار صادق امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے آپ جیئے؟ مہربانی جی۔ متوجہ ہے سرکار؟ اور ایک اور مشورہ دے رہا ہوں، جسے شیعہ ہو کے ولایت علی کی سمجھ نہیں آ رہی، اسے حضرت عمر کی شاگردی کر لینی چاہیے۔ نہیں، آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ شاید اسے سمجھ آ جائے۔ دیکھو میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں بول رہا ہوں، میں کیمروں کی زد میں کھڑا ہوں، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے نہیں دیتا۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر تیرا یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، دنیا کو پتا تو چلتا کہ ولایت کس کی ہے، بازو کس نے پکڑا ہے، اور مبارکباد دینے والوں میں کون کھڑا ہے۔ میں نے جو فقرہ کہا ہے میں اس بات پہ قائم ہوں، صحابی رسول کی شاگردی کا مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ کتاب کا نام نوٹ کرو، بہت معتبر ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، سوائق کے محرک، رائٹر اس کے اپنے دور کے مکہ کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر مکی، اس میں صحابی رسول کا انہوں نے فرمان دیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا تھا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب، کتاب نہ ہو میں مجرم ہوں، صفحہ غلط ہو حوالہ غلط ہو میں مجرم ہوں۔ حضرت عمر کا فرمان ہے لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں کائنات کا کوئی آدمی، کائنات کا کوئی بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار کرے۔ مہربانی صاحب بڑی عجیب صورتحال ہے۔ التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ہمارے بارے میں مصیبت یہ ہے کہ پہلے بارڈر پہ خطرہ تھا، ہون کروں سن لگ۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے سکتے۔ سائنس سائبال نکھرا نتھرا مجمع ہوتا ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی۔ میں نے کیوں کہا ہے کہ میں خود بھی مولوی شیعہ ہوں؟ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ آج کل پتہ ہے مذہبوں کی میں کیا ہو رہا ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں
اس مذہب پہ نہیں ہوتی. لہذا میری برادرانہ ماحول میں اپیل ہے، دوستانہ ماحول میں اپیل ہے. مسلمان بھائیوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ بارڈر والے دوستوں کو میرا خطاب ہے کہ جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. یہ ڈر خطرے دور کر دو کہ ہم نے تمہارا مذہب بدل. چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، جس مذہب پہ کھلے چہرے سے کہہ رہا ہوں بے شک اسی پہ رہو. مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے صرف اتنا سوچ کے بتا دو کہ جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ کوئی تو رحمت فرمائے گا، کوئی تو بولے گا. مہربانی سر، ہمیں صرف اتنا بتا دیا، ہمیں صرف اتنا بتا کہ جنہیں مان رہے ہو بے شک مان، دھونس دھاندلی نہیں ہے، لیکن اتنا بتانا پڑے گا کہ جنہیں مانتے ہو ان کا نام اللہ کی نماز میں لینے کی پوزیشن میں ہو. ہم شیعہ ماڑے صحیح گنہگار صحیح. ایک بندہ میرے استاد محترم قبلہ مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم مالک درجات بلند فرمائے، میری گفتگو قبلہ کے فقروں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. ایک مولوی کہنے لگا لے مولوی اسماعیل تو شیعہ دا وکیل بنیا پھرنا، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. آپ سن رہے ہیں، آپ پریشان ہیں. میرے پاس سوزیوں والے بندے آ رہے ہیں، تسلی رکھیں. تقدیر اگر تم مولوی لے ہے نا برداشت کیا. ذاکر مجھے بھی پسند ہے، میرا 24 مارچ گجرانوالہ میں پروگرام ہوتا ہے، سارا دن ذاکر ہی ذاکر پڑھتے. پچھلے سال مولانا کوئی بھی نہیں تھا، ذاکر زیادہ تھے. اپنے کے مولوی نے کہا، کہنے لگے رضوی صاحب آپ علامہ صاحب ہو کے ذاکروں کو پڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتے ہیں. متوجہ ہیں سرکار؟ مہربانی سرکار، بہت شکریہ. میں تو مبلغ اعظم قبلہ سے مولوی نے کہا جنیاں ماڑیاں قوماں. مولانا اسماعیل مبلغ اعظم جو بندے سن چکے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اتنے حاضر جواب تھے. یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے پہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل. مہربانی بخدا یعنی جب حضرت بہلول کسی کو کسی بات کا جواب دیتے تھے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں. ایک چھوٹی سی بات آپ سے میں شیئر کر لوں. ایک درباری مولوی نے بہلول سے کہا کہ جنہیں تو نہیں مانتا، جنہیں تو ان کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے. بہلول نے کہا کون سی حدیث ہے؟ کہ لگا حضور کا فرمان ہے جب قیامت کو اعمال تولے جائیں گے میزان پہ، ترازو میں عمل تولے جائیں گے، دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا اور دوسری جانب دو بزرگوں کے اعمال کا پلڑا. جب تولا جائے گا نا تو بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ ان کا پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے اور دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا اٹھ جائے گا اور بزرگوں کے عمل اپنی اتنے وزن. بہلول نے جواب میں ایک ہی فقرہ کہا اگر حدیث صحیح ہے تو ترکڑی صحیح. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ جیئے بہت شکریہ. جی میں اور بخدا جی آپ اور یہ معجزہ بھی ہونا تھا بغیر سوزیوں کے مقرر. ایک بندہ ذاکر بلا کے آنکھنا بھول گیا، آنکھنے لگا واپس. آج واپسی نہ کرے میری
آگے بڑھنے دیں. تو یہ خیرات جو ہے نا حضرت بہلول کی بچی ہوئی کو مالکوں نے مولانا اسماعیل کو دی. او بچوں آپ نے تو مولانا اپنے اسماعیل صاحب کو سنا نہیں ہے, بزرگ گواہیاں دیں گے. بخدا اتنے مشکل محاذوں پہ سیدہ عزت رکھتی ہیں مولانا اسماعیل. ایک مناظرہ دوست کے موضوع تھے, جنازہ رسول اور وراثت رسول. جنازہ کس نے محمد کا پڑھا, کس نے نہیں پڑھا. وراثت رسول کا مطلب ہے نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ دو موضوع ایسے تھے کہ ان موضوعوں پہ مذہبوں کے لینڈر کھڑے ہوئے. بڑے بڑے جو مذہب ہیں یہ پلر ہیں یہ موضوع, اور ہر مناظرے میں 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. ایک مولوی ادھر سے ایک ادھر سے. یہ واحد مناظرہ ہے, یہ کتابوں میں باتیں نہیں ملتی, موقع ملے تو یاد رکھا. یہ واحد مناظرہ تھا جس میں شیعوں کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل تھے اور سامنے والے منبر سے 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا, فرقہ بھی بدل جاتا تھا. اور آپ کی بچوں آپ کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل تھے. سارا دن مناظرہ چلتا رہا, جنازہ رسول اور وراثت رسول, ان دونوں موضوعات پہ مناظرہ ہوتا رہا. یہ جو ظہر کے بعد والی نشست ہے نا, اس میں ایک بڑے ہیوی ویٹ تازہ دم مولانا آئے, اور واقعی حقیقت ہے کہ انہوں نے آ کے میدان مناظرہ کا رنگ ہی بدل. بات اتنی بڑی کر دی. اس نے کہا مولوی اسماعیل سارا دن تو مولویوں کو انگلوں پر نچاتا رہا, اب تیرا واسطہ مجھ سے. کہ میں نے کہا آپ فرمائیں. اس بندے نے بڑی بات یہ ہے کہ مخالف ذہن کا بندہ بھی وزنی بات کرے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس بندے نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا موضوع ہے اسماعیل کہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں. اخیر ہو گئے. آپ تو پھر بھی مطلب آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہ واقعی بڑی بات ہے. وہ مجمع سخت طاری ہو. اس نے کہا ہم حضور کی زندگی کے قائل ہیں, ہم حیات رسول کے قائل ہیں, ہم نبی کو زندہ سمجھنے والے لوگ ہیں. زندوں کے جنازے نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے. لہذا باغ فدق بھی کلیئر, جنازہ رسول بھی کلیئر. 10 منٹ ٹائم ہوتا تھا دونوں مناظر مولویوں کا. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا جی 8 منٹ آپ کے باقی ہیں. کوئی اور اعتراض کرنے لگا ضرورت ہی نہیں ہے, تم شیعہ مناظرہ ہار چکے ہو. مولوی اسماعیل اب بچت ہے ہی نہیں, تمہیں لکھنا پڑے گا کہ شیعہ مناظرہ ہار گئے ہیں, ہم محمد کو زندہ سمجھتے ہیں, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. 10 منٹ وہ ایک ہی بات کرتا رہا. اس نے کہا دوسری بات میں نے کرنی نہیں, جنازے زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی. ایک فکرہ مبلغ اعظم نے کہہ کے میدان شیعوں کے ہاتھ میں رکھ دیا. کہتے مولوی اپنی بات پہ قائم رہنا, اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. کیا کہنا ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. تو یہ کرم تھا. یہ مالکوں کی طرف سے. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. یہ مالکوں کا کرم تھا مبلغ اعظم. میں نے جو فقرہ کہا ہے نا کہ حضرت بہلول کی بچی ہوئی خیر, یہ بڑی وزنی بات. مولانا اسماعیل صاحب قبلہ خود بھی دیوبند کے فارغ التحصیل تھے, دیوبندیوں کا خاندان. مولانا اسماعیل کے والد میاں سلطان علی زمیندار بھی تھے, پڑھے لکھے تھے, دیوبند کے وہ بھی فاضل تھے, اور وہ ساری زندگی شیعہ نہیں ہوئی. میاں سلطان علی مولانا اسماعیل کے والد.
رہے مولوی اسماعیل کے گھر میں. ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں. مولانا اسماعیل حوالے قرآن حدیثاں پورے چوبن پہ اس مولوی نے کہا بس کر میں نے سارا پتہ ہے. جیسے آپ چپ ہے مولوی صاحب چپ ہو گیا تینوں سارا پتہ ہے. بھتی زوما عجیب مطلب یہ محمل سی بات میں نے سارا پتہ ہے. اب کوئی بندہ ہر بندہ اپنے ذہن سے سوچے گا کہ پتہ نہیں مولوی اسماعیل کی کون سی کمزوری ہے جو اس کے ہاتھ میں. کہنے لگا میں نے سارا پتہ ہے. کہ کا پنڈال میں بتاؤ. کہنے لگا پتہ ہے کہ ادھا ملک شیعہ کر لے ادھا ملک شیعہ پیو تیرا نہ شیعہ ہویا. مبلغ اعظم کہنے لگے پیو نو چھڈو پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سن ہوئے. جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی صاحب مہربانی مجھے موقع دیا. ایمان خدا میرا جانتا ہے. مثلا مبلغ اعظم قبلہ نے ایمان ابو طالب پہ ایک مناظرے میں ایمان ابو طالب پہ بحث ہو رہی تھی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. مبلغ اعظم قبلہ دیر نہیں کرتے. جب اس مولوی نے کہا مولانا اسماعیل بڑا وکیل ہے تو مذہب شیعہ کا فقہ جعفریہ کا لیکن تمہارے ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا. مولانا دیر نہیں کرتے کہنے لگے مولوی جی نہیں پڑھے ہونا انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا وہ کلمہ پڑھاؤں دے پھرتے سر. آئے ہائے ہائے بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جن بچوں کو آج بھی دیکھیں سائیوال کا مرکزی اجتماع ہے میرے بھائی رانا طاہر ہیں رانا علی باسط ہیں یہ سارے لوگ مالک نے نظر بد سے بچائے یہ سلسلے عزاداری کے جاری و ساری رہیں. میں جو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں میں ان سے بات کہنا چاہ رہا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آپ نے بچوں کے ذہنوں میں یہی بٹھایا ہوا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور جو جدید لیکچر دیے جا رہے ہیں دینیات اور اسلامیات کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے دانشوروں اور دینی اسلامیات پڑھانے والے پروفیسروں سے صرف اتنا پوچھو کہ تمہارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس بات کا کوئی انکار کر سکے. قطن نہیں تلخی نہیں رنجش نہیں صرف اتنا بتا کہ حضور کا نکاح کس نے پڑھا. کہتے پتہ کیا جی نکاح پڑھا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. جی جو حق ہے وہ حق ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے. جی بالکل جی نکاح پڑھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کس نکاح کی بات کر رہے ہیں آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں رسول اللہ کے ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. کوئی تو سمجھے گا سارے نہ بھی سمجھے تو خیر ہے. میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد دولہا بن کے دلہن کو لینے گئے تھے. باقی احتراماً سیدوں کے گھر ایک ہی شادی. اور اگر آپ اجازت دیں میں ایک فقرہ ذہن میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کر لوں. عربوں میں عرب پتی عورت کی بی بی. چلیں ایک لمحہ میں جو چاہ رہا ہوں کہ بات ہو جائے. حضرت ابو طالب کے کلمے پہ بہت بحث کی جاتی ہے. کہتے ہیں نکاح پڑھا. وہ یار یہ بات نہیں ہے. ابو طالب کا اسٹیٹس ہمیں بتاؤ کہ کیا ہے. نکاح جو نبی کا پڑھا ہے ابھی قرآن اترنے میں 15 سال باقی. یہ تو آپ کے ذہن پہ یہ بچوں کے لیے بات کرو. بزرگوں کے ذہن میں تو بزرگ علماء کو بھی وہ سنتے رہتے ہیں اور سن چکے ہیں اور دن رات مجالس میں آپ ہوتے ہیں اور سخی کا بڑا فیض ہے. ہمارے بندے جو بظاہر ان پڑھ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی چوکھے سارے قبلیاں نالوں چنگے ہوتے ہیں. یہ حقائق ہے. ہاں
رسول اللہ کا یہ عقد مبارک جو ہے یہ پڑھا ابو طالب نے. نبی کی حیات مبارکہ 25. قرآن اترا جب حضور 40 سال کے ہوئے تو قرآن اترنے میں ابھی 15 سال باقی تھے. یہ ابو طالب نے نکاح پڑھاتے ہوئے خطبہ نکاح میں کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. ابو طالب نے قرآن اترنے سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ. ابھی الحمد اتری نہیں تھی. یہ ابو طالب کے مقام کا تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا جو قرآن اترنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا 15 سال پہلے. یہ نکاح جو ہے حضرت ابو طالب نے پڑھا. اچھا ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں. جب بی بی کی شادی رسول اللہ سے طے ہو گئی نا, حضور سے ام المومنین بی بی کی شادی جب طے ہو گئی تو بی بی کے والد جو تھے حضرت خویلد وہ انتقال کر چکے. بی بی کے چچا حضرت اسد جن کا نام پڑھے لکھے دوست بیٹھے میں اسد نام کے چچا تھے بی بی خدیجہ. اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ جیسے بندہ اظہار دل کی باتیں کرتا ہے اور وہ کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے. حضرت اسد نے جی بسم اللہ جی لو جی ماشاءاللہ رضی صاحب بھی آ گئے اور عمران کاظمی صاحب بھی آ گئے. جی بسم اللہ اجازت ہے. اب جو بات شروع کی ہے اسے ختم کر. ہاں مجھے شدت سے احساس ہے ٹائم کا. بسم اللہ جی بسم اللہ. بس یہیں پہ بات مجھے کلوز کرنا ہے. مصحف میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. مہربانی مجھے موقع دیں, میری طرف دھیان رکھیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, حضرت ابو طالب نے جو نکاح پڑھا ہے اس نکاح سے پہلے بی بی خدیجہ کے چچا حضرت اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے میری طرف دیکھو میری جان, اپنے لوگوں میں بیٹھ کے بی بی خدیجہ کے چچا نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بھتیجی ہماری خود مختار ہے, خدیجہ تاجرہ ہے, عرب کی سب سے بڑی سرمایہ دار ہے, بھتیجی ہے, بیٹی ہے, خود کفیل ہے, فیصلہ کر چکی ہے عبداللہ کے یتیم سے شادی کرنے کا. ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن اسد نے یہ فکرہ کہا کہ سوچتے ہم یہ ہیں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. حضرت اسد والی بات حضرت ابو طالب تک آ گئی. جو اسد نے اپنے لوگوں میں, خدیجہ کے چچا نے جو اپنے لوگوں میں کہا تھا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی ادا کر سکیں گے یا نہیں. یقیناً نکاح کا موقع آ گیا. سیدھا نکاح جاری کرنے سے پہلے ابو طالب نے بڑے پنڈال سے اسد کو دیکھا اور خدیجہ کے چچا کو مخاطب کر کے ابو طالب فرماتے ہیں الصداق ما اردتم فعلیہ اسد, حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے. کیا کہنے آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. حق مہر وہ ہوگا, حق مہر وہ ہوگا, چاہے اپنی مرضی کے دعوے. حق المہر دینے والا کون تھا؟ نبی نے اپنے اکاؤنٹ سے دیے. تیرے سلاموں کا کیا بنے گا؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر کچھ بھی نہیں. عرب پتی عورت کی شادی ہے اور ابو طالب کیا فرما. اچھا ایک لمحہ رضوی صاحب, سید بادشاہ سارے رانتا ہے, ایک لمحہ مجھے دے دیں. نکاح ہوتے آپ نے دیکھے ہمارے مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں, مذہبوں کی کالونیاں علیحدہ نہیں ہوتی. آپ تو یوں چپ ہو گئے جیسے میں امریکی بندوں میں بول رہا ہوں.
میں نے کیا کہا آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ بھائی ہم گلی محلے چک پنڈ میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں آتے ہیں۔ شادیاں آپ نے لاکھوں دیکھی ہوں گی، زندگی مذہب کی بات نہیں ہے، شادیوں کی بات ہے، جس مذہب کی ہو آپ نے دیکھا تو مجھے تائید یا تردید کر دینا۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے دولہے کو کہے بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے سلامی؟ بولو یار میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا یہ حادثہ کبھی ہوا ہے؟ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں، مولوی کہتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے، یہ زمینی حقائق ہے، مولوی دیتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگ عالم دین ہوتے تھے رضوی صاحب، سید خادم حسین بابا محبوب علی شاہ ہمارے ضلعوں میں ان کی بڑی خدمات رہے، ان کی شروع کی ہوئی مجلس سے بہت بڑے بڑے مرکز داداری بن گئے۔ میں جس کی بات کرتا ہوں نام لے کے کرتا ہوں۔ ہمدانی صاحب سے کسی نے پوچھا مولوی کسے کہتے ہیں؟ سرکار سید نے کیا کہا؟ اخیر ہوگی، اس نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی اس بلا کو کہتے ہیں۔ ختم ہوگی مجلس، ختم ہو گئے، آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور مولوی نکاح پڑھانے والے، مہربانی بیٹا آخری فکرے کہہ رہا ہوں، نکاح پڑھانے والے مولوی سلامیاں نہیں دیتے۔ ابو طالب کو نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے، وہ حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، ابو طالب نے حق مہر اپنی جیب سے دیا۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آؤ جروح من مالی، ابو طالب فرماتے ہیں میں اس عظیم شادی کے اس مقدس موقع پہ حق مہر کی رقم اپنی جیب سے دے رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا، ارب پتی عورت کی اربوں کے حساب سے دولت رسول اللہ کی حویلی میں آ گئی۔ ہمیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھاتے، ابو طالب نے کہا بیٹا ساری زندگی میں نے تیری کفالت کی، وہ ساری زندگی والی رہنے دے، لیکن حق مہر جو میں نے بیٹا تجھے دی ہے، آخر میں بھی بال بچڑ دار ہوں، میرے بھی بچے ہیں۔ اور یہ مولوی کہتے ہیں نا بچے زیادہ تھے، غربت تھی ابو طالب، تیرے بھی کیا کہیں؟ ابھی ایک منٹ میں غربت تجھے دکھا رہا ہوں۔ ابو طالب فرما رہے ہیں کہ میں نے حق مہر اپنی جیب سے دی اور دولت جب آگئی تو پھر کہا کہ وہ حق مہر باقی کفارت رہنے دے، باقی سسٹم رہنے دے، وہ حق المہر والے پیسے تھوڑے واپس کر دے۔ اور میری طرف دیکھو جن کہاں میں تیری زیارت کر رہا ہوں، تم دیکھ رہے۔ شروع سے یہی پرابلم رہی ہے اسلام میں، جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہی بے پرواہ ہوتا ہے۔ بیٹا تیری مہربانی رحمت۔ ابو طالب نے زندگی میں جتنی کفالت اور تربیت کی ہے وہ ساری رہنے دے۔ حق مہر جب دولت آ گئی، ایوان ہاشم میں دولت آ گئی، بڑے بڑے سردار خدا کی قسم، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، عاص، مغیرہ، مین گیٹ سیدوں کا حویلی ایوان ہاشم کی، وہ گیٹ کھلا ہے اور یہ گزرتے ہیں گلی سے۔ نبی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، بی بی نے دیکھ لی، بی بی کہتی ہے یہ کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے خون کے پیاسے۔ بی بی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تیری جوتیوں کا صدقہ، یہ تو سارے میرے مقروض ہیں۔ کیا کہنے آپ جی؟ ہاں یہ تو سارے میرے مقروض ہیں، ان سب نے میرا قرضہ دینا ہے، ساری دولت کھول رہا ہوں۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، آپ سمجھتے ہیں، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا، روک رہا ہوں۔ کتنی دولت خدیجہ کی محمد کے قدموں میں، حق مہر ابو طالب نے واپس مانگے، کہتے جی نہیں جو حق ہے وہ حق ہے۔ ابو طالب نے جی واپس کچھ نہیں، تیرے بھی کیا کہیں، جس نے ساری زندگی خرچے کر کے حق مہر کے پیسے بھی واپس نہیں مانگے، اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں، اور جو 300 کی ادھار اونٹ نہیں دے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے، اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔